اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات مومنین، میں اپنی جانب سے اور گراف ایجنسی کی جانب سے تمام مومنین کی خدمت میں آمد امام دہم حضرت امام علی بن محمد التقی الجواد الہادی علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ متوکل نے ہمارے آپ کے 10ویں امام کو مدینے سے طلب کیا تو وہ لشکر جو حضرت کو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا، اس میں تقیے کے طور کے اوپر ایک شخص موجود تھے جو اندر سے شیعہ تھے، جن کا نام تاریخ نے یحییٰ ابن ہرثمہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس لشکر کے ساتھ ساتھ مجبوراً حضرت کی گرفتاری کے لیے جا رہا تھا تو اس میں بہت سے دشمنان اہل بیت بھی موجود تھے، اور ایک ایسا صحرا دوران سفر ہمارے سامنے آیا کہ جس میں دور دور انسان تو انسان، کسی جانور کے قدموں کے نشانات بھی نہ تھے۔ تو ایک شخص نے جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا، اس نے یحییٰ ابن ہرثمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ رافضی کیسے ہوتے ہیں۔ ان رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے مولا علی نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر 1 انچ بھی زمین ایسی نہیں ہوتی جس کے نیچے کسی نہ کسی کی قبر ہو۔ بتاؤ اس صحرا میں جہاں جانوروں کے قدموں کے نشانات نہیں ہیں، وہاں کسی انسان کی قبر کیسے بنی ہوگی جہاں سے انسان کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ یحییٰ ابن ہرثمہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا اور تقیتاً میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور میں خاموشی سے اس صحرا سے پورے قافلے کے ساتھ گزرا۔ جب مدینے پہنچے تو مدینے پہنچنے کے بعد 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں متوکل کا حکم پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو سامرا چلنا ہے۔ یحییٰ ابن ہرثمہ کہتے ہیں کہ امام نے کہا ٹھیک ہے، ہم 3 دن کے بعد سفر کریں گے۔ یحییٰ ابن ہرثمہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی ایک بات حیرت میں ڈال رہی تھی، وہ بات یہ تھی کہ جب امام سفر کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ وہ کپڑے اور وہ لباس تیار کیے جائیں کہ جو سردی کے موسم میں کام آتے ہیں۔ یحییٰ ابن ہرثمہ کہتے ہیں کہ میں ان کی امامت کا قائل تھا، لیکن مجھ کو بہت حیرت ہوئی کہ گرمی کا موسم ہے اور حضرت گرمی کے موسم میں وہ لباس اور وہ کپڑے کیوں تیار کروا رہے ہیں، سفر میں کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں کہ جن کو سردی کے موسم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یحییٰ ابن ہرثمہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں خاموش رہا۔ اس کے بعد 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب اس صحرا میں پہنچے جس صحرا میں اس ناصبی نے، دشمن اہل بیت نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس صحرا میں ان لوگوں کے مولا علی نے کہا ہے کہ کسی نہ کسی کی قبر ضرور ہوتی ہے، اس صحرا میں کس کی قبر ہوگی؟ کہ جیسے ہی اس صحرا میں پہنچے ویسے ہی موسم بدلنے لگا، بادل امڑنے لگے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ موسلا دھار بارش کے ساتھ ساتھ آسمان سے اولے گرنے لگے اور اتنی سردی ہونے لگی کہ لوگ سردی کی وجہ سے کپ کپانے لگے، سب کے بدن میں راشا آ گیا۔ یحییٰ ابن ہرثمہ کہتے ہیں کہ یہ موقع تھا کہ جب سب 10ویں امام کی طرف دوڑے اور ان سے سب نے کہا کہ ہم کو بھی وہ لباس دے دیجئے جو سردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یحییٰ ابن ہرثمہ کہتے ہیں کہ 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے میری جانب دیکھا کہ میں سمجھ گیا کہ 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام نے قریب بلایا، کہا یحییٰ ہم اللہ کی حجت ہیں، ہمیں دلوں کے خیالات و شکوک و شبہات کا علم ہے، آنے والے حالات کا علم ہے۔ پھر یحییٰ ابن ہرثمہ کہتے ہیں کہ رات گھنی ہوتی گئی، سردی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اولے گرنے لگے اور بہت سے افراد اس سردی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ کہ جب صبح ہوئی تو اسی صحرا میں لوگوں کی قبریں بنائی گئیں۔ کہ جیسے ہی قبریں تیار ہو رہی تھیں تو وہ ناصبی جس نے کہا تھا کہ مولا علی کے قول کے مطابق پوری دنیا میں 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے جس کے نیچے کسی نہ کسی کی قبر نہ ہو، وہ شخص اپنی جگہ پہ موجود تھا کہ 10ویں امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد مسکرا کے فرمایا کہ اب تیری سمجھ میں آیا کہ میرے دادا اور میرے جد مولا علی کے قول کا کیا مطلب تھا۔ تو یہ معجزات اور یہ واقعات ہمارے آپ کے 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں واضح ہوتے رہے۔